یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے اور حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ سورہ مائدہ کے احکام جو کچھ سورہ مائدہ میں اترا اس کو آخری سمجھو، چونکہ یہ آخری دور میں نازل ہوئی ہے، اس کے احکام منسوخ نہیں ہوئے۔ لیکن تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ سورت کے نزول کا زمانہ کچھ تو صلح حدیبیہ کے بعد کا ہے اور کچھ فتح مکہ کے بعد کا ہے اور کچھ خاص حجۃ الوداع کے موقع کا ہے۔ تو اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی، اس کے احکام پکے۔ جس طرح سورہ نساء کے اندر کچھ احکام بیان ہوئے تھے، اس سورت کے اندر بھی کچھ احکام بیان ہو رہے ہیں۔ اس میں بھی وضو اور تیمم کا طریقہ بیان ہو رہا ہے اور اس کے اندر چوری اور ڈکیتی کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ لیکن خاص طور سے اس میں 3 قصے ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاد کا قصہ ہے، ایک حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ہے، اور سورت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ ہے جن کے لیے آسمان سے دسترخوان اترا تھا یا اتارنے کی انہوں نے دعا کی تھی۔ تو دسترخوان کو جس کے اوپر کھانا لگا ہوا ہو، اس دسترخوان کو عربی میں مائدہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ دسترخوان کا وہاں تذکرہ ہے، تفصیل وہیں آئے گی، اس لیے پوری سورت کا نام سورہ مائدہ ہے۔ احکام بیان ہوئے ہیں، اس لیے غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ اور احکام کب بیان ہوئے؟ جب مسلمان مدینہ منورہ چلے گئے اور مسلمانوں کی ایک ریاست وجود میں آ گئی، اپنی حکومت ہو گئی، تو پھر احکام نازل ہوئے، کچھ قوانین نازل ہوئے۔ لیکن اس صورت کا بھی عجیب انداز ہے، اس میں 2 رکوع کے بعد اچانک یہود کا تذکرہ شروع ہو جائے گا، اور اس کا مقصد کیا ہوگا کہ اے ایمان والو، تم کو کچھ احکام دیے گئے اور تم سے کچھ عہد اور معاہدے لیے گئے ہیں، یہودیوں سے تم سے پہلے لیے گئے تھے، مگر وہ ان وعدوں پر نہیں پورے اترے۔ پھر آگے بیان کیا جائے گا کہ یہودیوں کو یہ قوانین دیے گئے، عیسائیوں کو بھی دیے گئے، مگر ان سب نے اللہ کے قوانین کو پس پشت ڈالا اور ان پر عمل نہیں کیا، تو تم بچ کر رہنا، کہیں تمہارا حال بھی اسی طرح ہو جائے۔ اس تفصیل اور آگے پھر فرمایا جائے گا کہ اس کے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ فرمایا اس کا یہ طریقہ ہے کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کے اپنے لیے آئیڈیل نہ بناؤ، نمونہ نہ بناؤ، ان کے پیچھے نہ چلو، ان کے کردار سے، ان کے کاموں سے متاثر نہ ہو کہ تم بھی ان کی طرح کام کرنے لگ جاؤ۔ سب سے پہلا حکم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفوا بالعقود، پورا کرو عقود کو، پکے وعدوں کو۔ عقد کی جمع عقود، پکے وعدے، گانٹھ لگائی گئی جن وعدوں کے اوپر۔ کون سا وعدہ؟ جو تم نے عہد الست میں، جب اللہ نے روحوں کو پیدا کر کے فرمایا تھا الست بربکم، سورہ اعراف میں آئے گا، تو سب نے کہا بھلا، ہاں تو ہمارا رب ہے، اس وعدے کو پورا کرو۔ اس کے بعد ہر شخص کلمہ پڑھتے ہوئے وعدہ کرتا ہے کہ میں اللہ کے تمام قوانین کو مانوں گا، اس وعدے کو پورا کرو۔ اوفوا بالعقود، ان وعدوں کو پورا کرو، یعنی پورے دین پر عمل کرنے کے لیے ڈٹ جاؤ۔ اب کچھ قوانین، احلت لکم، احلت حلال کیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، بہیمہ کے معنی 4 ٹانگوں والا جانور، ہر 4 ٹانگوں والا جانور حلال کیا گیا تمہارے لیے۔ انعام، لیکن انعام خاص قسم کے چوپائے جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، اور وہ آ رہا ہے سورہ انعام میں کہ انعام کون ہیں، وہاں اسی کا تذکرہ ہے۔ تو عربوں کے یہاں جو پالے جاتے تھے اونٹ اور بکری اور گائے اور بھیڑ، یہ 4 قسم کے انعام تھے۔ تو بہیمۃ الانعام کا مطلب کیا ہو گیا کہ چوپائے جانوروں کی طرح جو 4 ٹانگوں والے ہیں وہ تمہارے لیے حلال کیے گئے۔ اب یہ بھی حلال ہیں، اور جنگلی بکری بھی حلال ہے، اور جنگلی گائے بھی حلال ہے، اور جنگل کی ہرن بھی تمہارے لیے حلال ہو گئی۔ الا ما یتلی علیکم، مگر جو تلاوت کر کے سنائے جائیں گے، علیکم تم کو، ابھی نیچے، وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اور آگے اصل یہ بات کیوں بیان ہوئی کہ کچھ جانوروں کو انہوں نے خود حرام سمجھ لیا تھا۔ سورت کے آخر میں آئے گا کہ یہ تم نے حرام سمجھی ہے، ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے یہ چیزیں حرام نہیں کی ہیں، یہ خود ساختہ تمہاری شریعت ہے۔ تو ہر انعام چوپائے جانور تمہارے لیے حلال ہیں،
اور ہمیشہ حلال ہیں، البتہ ایک صورت ہے جس میں حلال نہیں، کب؟ غیر محل الصید، غیر اس کے علاوہ محلی کہ تم حلال سمجھنے والے ہوں، الصید شکار کو، ہرن حلال ہے اور بکری جنگلی حلال ہے اور جنگل کی گائے حلال ہے، لیکن اس حال میں حلال نہیں کہ وَأَنْتُمْ حرم، ان کا شکار کرنا حلال نہیں اس حال میں کہ تم حرمت احرام میں ہو۔ احرام کی حالت میں اگر ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، تو اب یہ جو حلال جانور تھے ان کا شکار بھی محرم کے لیے حلال نہیں، وہ اگر اس کا شکار کرے گا نہ اس کے لیے حلال ہے، اور اس کا کیا ہوا شکار کسی اور کے لیے بھی حلال نہیں۔ یہ قانون اللہ نے بیان فرمایا، کیوں فرمایا؟ اللہ ہے نا، اس کی مرضی، ان اللہ یحکم، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے اس نے حکم دے دیا، مانو، جب تم اس کو مانتے ہو اس کے حکم کو بھی مانو۔ ایک دوسرا قانون، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، لا تحلوا، مت حلال سمجھو، شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کو۔ شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ کہتے ہیں وہ چیز جو کسی دوسری چیز کے ساتھ اتنی ملی ہوئی ہو کہ جب اس کا نام لیا جائے تو وہ چیز یاد آ جائے، تو وہ چیزیں جن کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ جیسے ان کا نام ذہن میں آتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے، جیسے قرآن ہے، نماز ہے، کعبہ ہے، اور آگے آ رہا پیچھے گزر گیا صفا اور مروہ ہے، جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کی توحید یاد آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے قربانی کے جانور ہیں اور اللہ کے لیے جانے والا جو شخص ہے وہ بھی، ان کو حلال نہ سمجھو، یعنی ان کی بے حرمتی کو جائز نہ سمجھو۔ اور اسی میں قرآن بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، آگے آ رہا ہے اس کا بھی احترام واجب ہے۔ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ، اور مت حلال سمجھو تم الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کو۔ 4 مہینے تھے جن کے اندر جنگ کرنے کو دور جہالت میں بھی عرب ناجائز سمجھتے تھے، چاند کے اعتبار سے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب کا مہینہ، تفصیل انشاءاللہ سورہ توبہ میں آئے گی۔ کیا تفصیل کہ اب ان کا کیا حکم ہے؟ وللہدیہ، اور تفصیل وہی شاعر اللہ کی، ان کی بے حرمتی کو جائز نہ سمجھو، وہ کیا کہیں؟ وللہدیہ، اور قربانی کے جانور کی بے حرمتی کو جائز نہ سمجھو، وللقلائد، اور اس جانور کی بھی جس کے گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہے۔ قربانی کے جانور 2 طرح کے تھے، قربانی کے لیے لے جایا جانے والا ایک جانور جس کے گلے میں پٹا نہ ہو، ہدی مطلق، وللقلائد، خاص طور سے جس کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا تھا، نشانی لگائی جاتی تھی کہ قربانی کے لیے جا رہا ہے۔ ہدی پر بھی کچھ نشانی لگاتے تھے پٹے کے علاوہ۔ ولا آمین، اور جائز نہ سمجھو بے حرمتی کرنا، ستانا، روکنا ان لوگوں کو، آمین، جو ارادہ کرنے والے البیت الحرام، حرمت والے گھر کا، یعنی کعبہ کا ارادہ کر کے جو آدمی چل چکا ہے تو اس کو راستے میں روکو مت۔ اور یہ چونکہ صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے تو چاہے وہ کافر بھی ہو تو اس کو مت روکو، بعد میں حکم آئے گا۔ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سال حج فرمایا اس سال اعلان ہو گیا کہ اب کسی مشرک کو شرک کے ساتھ حج کرنے کی اجازت نہیں۔ یبتغون فضلا من ربہم، جو بیت اللہ کا ارادہ کرنے والے ہیں، یبتغون، اس حال میں کہ وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من ربہم، اپنے رب کا فضل۔ اپنے رب کا فضل رزق حلال کو بھی کہا گیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مہربانی تلاش کرتے ہیں اپنے عقیدے کے اعتبار سے، ورضوانہ، اور اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ اور یہ جو کہا گیا کہ ان چیزوں کا اوپر شکار حرام ہے، یہ کب تک حرام ہے؟ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ۔ حلال یہ ایک اصطلاح ہے، یعنی عمرہ کر لیا، حج کر لیا، احرام کھول دیا، جب احرام کھول دو حلال ہو جاؤ، فاصطادوا، ہمارے محاورے کا حلال ہونا نہیں، فاصطادوا تو تم شکار کر سکتے ہو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، ولا یجرمن، اور چاہیے کہ نہ ابھارے کم تم کو، شنآن قوم، کچھ لوگوں کی دشمنی۔ کیا دشمنی؟ ان صدوا، کہ انہوں نے روکا تھا کم تم کو، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی روکا مسجد حرام سے۔ اب ان سے تم کو نفرت ہے تو یہ نفرت اس بات تک تم کو نہ پہنچائے ان تعتدوا، کہ تم حدوں کو کراس کر دو۔ اب ان کا کوئی مشرک جا رہا ہے تو تم کہو کہ انہوں نے ہم کو روکا، ہم ان کو بھی نہیں جانے دیں گے، نہیں نہیں، تم جانے دو ان کو۔ وتعاونوا، اور تم ایک ضابطہ سمجھو
کہ کوئی اچھا کام ہے تو اس میں مدد کرو اور برا کام ہے تو اس میں تعاون نہ کرو. وتعاونوا، اور ایک دوسرے کی مدد کرو تم، علی البر، نیکی پر، والتقوی، اور پرہیزگاری کے کاموں پر. ولا تعاونوا، اور مت ایک دوسرے کی مدد کرو، علی الاثم، گناہ پر، والعدوان، اور زیادتی پر. اسم اللہ کے حق تلفی ہو رہی ہے اس میں بھی ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. عدوان، بندوں کے اوپر زیادتی کی جا رہی ہے اس میں بھی ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے. اوپر فرمایا تھا کہ سارے جانور تمہارے لیے حلال ہیں مگر جن کی ابھی تلاوت کی جائے گی. تو کون ہیں وہ جو جن کی تلاوت کی جائے گی؟ یہ چند جانور. حرمت علیکم المیتہ، حرام کیا گیا، علیکم تم پر، المیتہ مردار کو. اب آگے مردار کی چند قسمیں آئیں گی. والدم، اور حرام کیا گیا تمہارے اوپر بہتے ہوئے خون کو. دم کے معنی خون، لیکن سورہ انعام میں چونکہ بہتے ہوئے کی قید ہے اس کی وجہ سے یہاں بھی ترجمہ کریں گے کہ بہتا ہوا خون. ولحم الخنزیر، اور حرام کیا گیا تمہارے اوپر خنزیر کا لحم، لحم کے معنی گوشت. وما اہل، اور حرام کیا گیا تمہارے اوپر ما، ہر وہ جانور، اہل پکارا گیا ہے وہ، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ، بھی اس کے ساتھ اللہ کے علاوہ کا نام پکارا گیا، یعنی کسی اور کے لیے کہا گیا کہ فلاں کے چڑھاوے کے لیے اور فلاں کی خوشنودی کے لیے یہ بکرا ہے، یہ جانور ہے، اس ہستی کو خوش کرنے کے لیے. کیوں؟ یہ امید اور یہ نیت رکھتے ہوئے کہ وہ ہستی، وہ غیر اللہ خوش ہوگا تو ہمارے کام بن جائیں گے. جس جانور کو بھی اس طرح چڑھایا جائے، چاہے وہ کسی مورتی پر چڑھے، چاہے کسی بزرگ کے اس پر چڑھے، وہ اس میں شامل. آگے کچھ جانوروں کو مردار کی تفصیل کہ مرا ہوا جانور کون کون سا ہو سکتا ہے. والمنخنقۃ، اور حرام کیا گیا تمہارے اوپر گلا گھٹ کر کے مرنے والا جانور. والموقوذۃ، اور حرام کیا گیا تمہارے اوپر ڈنڈے سے مارا ہوا جانور، جن کو لاٹھیوں سے پتھروں سے مارتے مارتے مار دیا. والمتردیۃ، اور حرام کیا گیا تمہارے اوپر سے نیچے گر کر مرنے والا جانور. والنطیحۃ، اور حرام کیا گیا تمہارے اوپر سینگ سے مرا ہوا جانور. دو جانوروں کی آپس میں لڑائی ہوئی، ایک نے دوسرے کو مار دیا ٹکر مار مار کے، یہ بھی مردار ہے. وما اکلا، اور حرام کیا گیا تم پر ما، وہ جانور، اکلا کھا گیا ہو جس کو السبع، درندہ، کسی درندے نے پھاڑ کھایا اور وہ مر گیا. لیکن یہ جو اوپر سے نیچے گرنے والا اور گلا گھٹنے والا اور سینگ سے مرنے والا یا درندے کا مارا ہوا، اس کے لیے ایک تفصیل، اس کے لیے ایک استثناء. الا ما ذکیتم، مگر جس کو تم ذبح کر لو. اگر جان باقی تھی ابھی اور آدمی نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کیا تو یہ تمہارے لیے جائز ہے. بس والمنخنقۃ سے لے کر یہاں تک یہ جائز ہیں. اوپر والے نہیں، نعوذ باللہ کہ خنزیر کو بھی تکبیر کہہ کے کہیں تو وہ حلال ہو جائے، یا غیر اللہ کے نام پر جو رکھا گیا ہے اس کو تکبیر کہیں تو وہ حلال ہو جائے، وہ نہیں، وہ تو مطلق حرام. وما ذبح علی النصب، اور خاص ایک وہ ہے جس کو غیر اللہ کے نام کیا گیا پھر غیر اللہ پر چڑھایا یا نہ چڑھایا. ایک اور قسم وما ذبح، اور جو ذبح کیا گیا علی النصب، ستھانوں کے اوپر. نصب خاص طور سے وہ پتھر تھے خانہ کعبہ کے آس پاس جن کے اوپر لے کر جانوروں کو ذبح کرتے تھے. مختلف ہستیوں کے ساتھ وہ منسوب تھے، ان پر ذبح کرنے سے سمجھتے تھے کہ وہ ہستیاں خوش ہو جائیں گی. اور بعض حضرات نے کہا کہ وما اہلا میں وہ تھا کہ جس کو ذبح کرتے وقت میں غیر اللہ کا نام لیتے تھے، تو وما ذبح علی النصب میں وہ آیا کہ جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا اگرچہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام بھی لیا گیا. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور حرام کیا گیا تمہارے اوپر ان تستقسموا، دو معنی، ایک یہ کہ تم قسمت آزماؤ اور دوسرا تستقسموا تم بانٹو، بالازلام، تیروں کے ذریعے سے. ازلام ظلم کی جمع ان تیروں کو کہتے تھے جو بغیر پر کے ہوتے تھے اور خاص طور سے وہ دو کاموں کے لیے تھے. ایک تو فال نکالتے تھے، قسمت آزماتے تھے، اور دوسرے جانور کو بانٹتے تھے. فال کیسے نکالتے تھے؟ کسی نے مثلا شادی کرنی ہے تو وہ کہتا تھا، پیسے دیتا تھا تو ان کا جو پنڈت ہوتا تھا ان تیروں کو گھما کر نکالتا تھا. ایک پر لکھا ہوتا تھا لا، ایک پر نعم اور ایک پر کچھ نہیں. تو اگر آ گیا لا تو وہ کہتا تھا بھئی یہ شادی منحوس ہے، اچھی نہیں. اگر لکھا ہوا آ جاتا تھا نام تو کہتا تھا بہت اچھا، کر لو. دوسرے کچھ تیر وہ تھے، کسی پر لکھا ہوا تھا آدھا، کسی پر پاؤ اور کسی پر پورا اور کسی پر پون. اب مل کر کے شکار کرتے تھے، پھر اس کے پاس جاتے تھے، یار ہماری بتا قسمت کیسی ہے. 10 لوگوں نے شکار کیا مثلا تو اس پر اس نے نکالا ایک آدمی کا، اس پر لکھ گیا پورا
تو پورا جانور وہی کھا جاتا تھا اور باقی سب محروم ہوتے تھے۔ اس کو بھی اللہ نے حرام کر دیا، اس طرح فال نکالنے کو بھی اور اس طرح تقسیم کرنے کو بھی۔ ذالکم فسق، یہ گناہ کے کام ہے۔ الیوم، آج یئس مایوس ہو چکے ہیں، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من دینکم، تمہارے دین سے۔ مطلب وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان کچھ نہ کچھ باتوں میں ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لیں گے، لیکن جب یہ باتیں کھول کر بیان ہوئیں تو وہ مایوس ہو گئے۔ تو کوئی سمجھے کہ پھر وہ مایوس ہو گئے تو سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو یہ تو مل کر ہم پر حملہ کر دیں گے، ورنہ کچھ نہیں ہوتا۔ فلا تخشوہم، اے مسلمانوں تم نہ ڈرو، ہم، ان سے، وخشو، اور ڈرو تم نی، مجھ سے۔ الیوم، آج، اکملت، یہ وہ آیت ہے جو نازل ہوئی آپ کے اوپر حجۃ الوداع کے موقع میں، آخری حج کے موقع پر۔ ادھر آپ خطبہ دے رہے تھے اور آخری باتیں ارشاد فرما رہے تھے، ادھر یہ آیت نازل ہوگی، الیوم، آج، اکملت لکم دینکم، مکمل کر دیا، لکم، تمہارے لیے میں نے، دینکم، تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ جتنے کرنے کے کام ہیں وہ بھی تم کو بتا دیے، اور جن کاموں سے تم کو رکنا ہے وہ بھی تم کو بتا دیے گئے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور پورا کر دیا میں نے، علیکم، تم پر، نعمتی، اپنی نعمت کو، وَرَضِيتُ، اور میں راضی ہو گیا، لکم، تمہارے لیے، الاسلام، دین اسلام کو میں نے پسند کیا تمہارے لیے، اسلام کو، دین کے اعتبار سے۔ اب تم یہی جو اسلام ہے، اللہ کے سامنے جھک جانا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اسلام کا معنی یہی دین اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، اس پر تم ڈٹے رہو۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت کی بنیاد پر فرمایا، کوئی آدمی اگر چھوٹی موٹی کسی قسم کی بھی بدعت نکالتا ہے تو گویا وہ اپنے عمل سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ نے تو کہا کہ دین مکمل ہوا، لیکن ابھی نہیں مکمل ہوا تھا، میں نے ایک بدعت نکالی، اب یہ بدعت کے ذریعے سے مکمل ہوا۔ یعنی ساری باتیں اللہ نے بیان کی تھی مگر یہ چھوٹ گئی تھی، نعوذ باللہ۔ فمن اضطر، اور فرمایا کہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناقص سمجھتا ہے کہ حضور نے ساری سنتیں بتائیں مگر یہ ایک کام چھوٹ گیا تھا حضور سے، یہ میں کر رہا ہوں۔ فمن اضطر، فمن، تو وہ آدمی جو اضطر، مجبور کر دیا گیا، فی مخمصۃ، بھوک میں، اوپر کی چیزیں حرام لیکن کوئی آدمی بھوک میں مجبور ہو گیا، جان جانے لگ گئی، غیر متجانف، اس کے علاوہ کہ وہ جھکنے والا ہو، لی اسم، گناہ کے لیے، گناہ کی طرف نہیں جھک رہا ہے لیکن بھوک کی وجہ سے مجبور ہو گیا اور پھر اس نے حرام میں سے کوئی چیز کھا لی تو اس کے لیے جائز ہے، فإن اللہ غفور، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک ماذا احل لهم، لوگ آپ سے پوچھتے ماذا احل، کیا حلال کیا گیا ہے، لہم، ان کے لیے۔ یہ اوپر حلال اور حرام کی باتیں تو تفصیل سے آ گئیں، تو کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے، کس چیز کے بارے میں سوال تھا؟ آگے کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال تھا کہ شکار کا تذکرہ اوپر آیا تھا، تو شکار کرنے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی تیر سے کرتا ہے، کوئی نیزے سے کرتا ہے، اور کوئی کتے پالتا ہے، کوئی شاہین پالتا ہے، اس کے ذریعے سے شکار کرتا ہے۔ تو کون سا شکار حلال سمجھیں اور کون سا حرام سمجھیں؟ جواب، قل، آپ فرما دیجئے، احل، حلال کیا گیا ہے، لکم، تمہارے لیے، الطیبات، تمام پاک چیزوں کو۔ سب سے پہلے یہ سمجھو کہ ہر وہ چیز جو پاک ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، اگر حرام ہے تو وہی چیز حرام ہے جو گندی ہے، جو ناپاک ہے، جو یا تمہاری صحت کو نقصان دے گی یا تمہاری روحانیت کو نقصان دے گی۔ اور شکار کے بارے میں سنو ضابطہ، وما علمتم، ایک بات، وہ جو شکار تیر سے ہو، برچھے سے ہو، تو بسم اللہ، اللہ اکبر پڑھ کر کے اگر تیر مارا، برچھا مارا اور جانور مر گیا ذبح کرنے سے پہلے تو چونکہ بسم اللہ کر کے تیر پھینکا تھا، بسم اللہ کر کے برچھا پھینکا تھا، تو یہ حلال ہے، وہ یہاں نہیں بیان کیا گیا۔ یہاں دوسری بات کہ کتے کو شکار سکھایا گیا اور کتے نے جا کر کے شکار کیا اور اس کے زخمی کرنے کی وجہ سے شکار مر گیا، تو کیا یہ جو مر گیا کتے کے پھاڑنے سے حلال ہے کہ حرام؟ فرمایا اگر کتا سکھایا ہوا ہے، پڑھا لکھا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے کتے کو چھوڑا گیا ہے تو اس کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہے۔ وما علمتم، اور حلال کیا گیا تمہارے لیے، ما، وہ، علمتم، جو سکھایا ہو تم نے، من الجوارح، زخمی کرنے والوں میں سے، مطلب کتا ہو، ریچھ ہو، شاہین ہو، ان کو سکھایا تم نے، مکلبین، اس حال میں کہ تم سکھانے والے ہوں اس کو،
مکلب سکھانے والے، تعلمونہن تم سکھاتے ہو ہن ان جانوروں کو، مما اس میں سے علمکم اللہ، علامہ جو سکھایا ہے تم کو اللہ اللہ نے، تو تم نے کتے کو اچھی طرح سکھایا کہ شکار کس طرح کیا جاتا ہے، اس کے تفصیلی احکام ہیں فقہ کی کتابوں میں، ایسے عام کتا نہیں۔ فَكُلُوا تو ایسا سکھایا ہوا کتا اگر شکار کر کے لایا اور تم نے بسم اللہ کر کے اس کو چھوڑا تھا تو فَكُلُوا تو کھاؤ تم، مما اس میں سے امسکنا جو ان شکاری جانوروں نے روکا ہو، علیکم تمہارے اوپر۔ یہ اشارہ ہے کہ سکھائے ہوئے جانور کی یہی پہچان ہے کہ وہ شکار کو خود کھاتا نہیں، وہ پکڑتا ہے اس کو۔ اب پکڑتے ہوئے زخمی ہوتے ہوئے وہ مر گیا وہ بات الگ ہے، مگر وہ خود نہیں کھاتا، تمہارے لیے لاتا ہے۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو تم اسم اللہ اللہ کے نام کو، علیہ اس پر، اگر زندہ ہو تو بسم اللہ کر کے ذبح کرو، اور اگر کتے کو بسم اللہ کر کے چھوڑا تھا اور سیکھا ہوا تھا تو حلال ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکار کے چکر میں تم اپنے آپ کو دھوکہ دو، بسم اللہ پڑھے بغیر چھوڑا اور تو پھر اس کو جائز سمجھ لو، یا کتا سیکھا ہوا نہ ہو اور اس کا جانور بھی، اس کا شکار بھی جائز سمجھو۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ جب یہ بات بیان کی گئی تو لگے ہاتھوں ایک اور بات بھی، وہ کیا کہ ایمان والا بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ تو اگر اہل کتاب یہودی اور عیسائی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے کہ حرام؟ فرمایا اگر وہ واقعتاً یہودی ہے، واقعتاً عیسائی ہے اور اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ بھی حلال ہے، لیکن واقعتاً وہ یہودی اور عیسائی ہو۔ آج بھاری تعداد ان کی ہے جو اپنے آپ کو یہودی اور عیسائی کہتے ہیں، لیکن ہیں وہ ملحد، وہ منکر خدا ہیں، اس کے وجود ہی کو نہیں مانتے ہیں۔ الیوم آج احل حلال کیا گیا لکم تمہارے لیے الطیبات تمام پاک چیزوں کو، وطعام اور حلال کیا گیا کھانا الذین ان لوگوں کا اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا، یہاں کھانے سے مراد ان کا پکا ہوا نہیں بلکہ ان کا ذبح کیا ہوا، حل حلال ہے لکم تمہارے لیے، وطعامکم اور تمہارا کھانا یعنی تمہارا ذبح کیا ہوا حل لہم حلال ہے ان کے لیے۔ تو وہ تو حلال اور حرام کو مانتے نہیں، اشارہ دوسرا ہے کیا کہ جس چیز کو کوئی حرام سمجھتا ہو اس کو دھوکہ دے کر مت کھلاؤ، تمہارا ذبح کیا ہوا حلال ہے اور اس کو وہ بھی حلال سمجھتے ہیں وہ ان کو دے سکتے ہیں۔ والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، من المؤمنات ایمان والیوں میں سے وہ تمہارے لیے حلال ہیں، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، من الذین ان لوگوں کی اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی، من قبلکم تم سے پہلے، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ یہودی عورت ہو، عیسائی عورت ہو، مگر واقعتاً اپنے مذہب کو مانتی ہو تو اس کے ساتھ تمہارے لیے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن ان کے ہاں بیٹی دینا جائز نہیں۔ ان کے ہاں نکاح کرنا جائز کیوں ہے؟ تاکہ تم ان کو دین کی دعوت دے سکو، اور بیٹی ان کے ہاں دینا اس لیے جائز نہیں چونکہ عورت کسی نہ کسی درجے میں کمزور ہوتی ہے تو کہیں وہ متاثر ہو کر کے اپنے دین سے نہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ تمہارے لیے جائز ہے، اذا آتیتم جب دے دو تم ہن ان کو، اجورہن ان کے مہر، محسنین اس حال میں کہ تم ان کو زندگی بھر کے لیے نکاح کی قید میں لانے والے ہوں، غیر مسافحین اس حال میں کہ تم مستی مارنے والے نہ ہوں، پانی بہانے والے نہ ہوں، ولا متخذی اخدان اور اس حال میں کہ تم پوشیدہ طور پر اخدان دوستیاں لگانے والے نہ ہوں، یار بنانے والے نہ ہوں۔ دو باتیں ہوئیں، تمہارے لیے جائز ہے ان سے نکاح کرنا، تب جائز ہے جب ان کو ان کا مہر دے دو۔ دو باتیں جائز نہیں، کیا؟ بدکاری جائز نہیں، مسافحین ہو گیا اعلانیہ بدکاری، اور اس کی شکلیں یہ نکاح موقت کچھ دیر کے لیے نکاح کر لیا، یہ بھی حرام ہے اعلانیہ طور پر۔ ولا متخذی اخدان اور پوشیدہ طور پر بدکاری کریں، غیر موقت نکاح بھی نہ کریں، بس بدکاری ہی اور چھپ کر کے، یہ بھی حرام ہے۔ تو نکاح کے سوا اعلانیہ طور پر ہو وہ بھی حرام اور پوشیدہ طور پر ہو وہ بھی حرام، لیکن جو پاک دامن اہل کتاب ہے ان سے نکاح جائز ہے، لیکن اس کے بعد ایک دھمکی، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ اور جو کوئی کفر کرے گا ایمان کے ساتھ، ایمان کے بعد کفر کرے گا۔ ایمان کے بعد کفر کا مطلب کہ یعنی یہودی نام کی عورت ہے، عیسائی نام کی عورت ہے، حقیقت میں وہ عیسائی اور یہودی نہیں، اس سے نکاح کر رہا ہے تو گویا کفر، ایمان کے بعد کفر کر رہا ہے،
اور اسی طریقے سے یہودی ہے، عیسائی ہے، مگر اس کی محبت میں فریفتہ ہو کر اس سے نکاح کر رہا ہے اور پھر اس کے ساتھ اس کے دین سے متاثر ہو کر خود یہودی بن رہا ہے، تو گویا ایمان کے بعد کفر کر رہا ہے. فقد حبط عملہ، تو پھر برباد ہو گئے اس کے عمل. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں ہوگا نقصان اٹھانے والوں میں سے. یہاں تک یہ تذکرہ ہوا دل و دماغ کی پاکی کا، روحانی پاکیزگی کا تذکرہ ہوا کہ ان کاموں کے کرنے سے آدمی روحانی طور پر گندا ہو جائے گا. آگے جسمانی پاکی کا تذکرہ، روحانی پاکی کے بعد باطنی پاکی کے بعد ظاہری پاکی کا تذکرہ. یوں بھی کہہ سکتے ہیں ظاہری پاکی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو جاؤ، الی الصلاۃ، نماز کی جانب. اب اگر اتنا ہی ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہونا تب وضو کرنا ہے. نہیں، اللہ کے حبیب نے اور صحابہ کرام نے اس کا ترجمہ کر دیا جب نماز پڑھنا چاہو. فاغسلوا، تو دھو تم وجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو. ہاتھ تو خالی آخر والے حصے ہاتھوں کو کہتے ہیں، بازو کو نہیں کہتے، اس لیے قید لگائی الی المرافق، ہاتھوں کو دو مگر مرافق تک، کوہنیوں تک دو ہاتھوں کو، اور کوہنیاں بھی اس میں شامل ہیں. وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو تم برؤوسکم، اپنے سر کے ساتھ. سر کے ساتھ کا مطلب امت نے کہ بھاری طبقے نے سمجھا کہ سر کے کچھ حصے کا مسح کرو، اور ہمارے ہاں کم سے کم چوتھائی. وارجلکم، اور دھو تم ارجل، پاؤں کو، ارجلکم، اپنے پاؤں کو، الی الکعبین، ٹخنوں سمیت، ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھو. یہ چار چیزیں یعنی سر کا مسح کرنا اور تین چیزوں کو دھونا، یہ وضو کے اصلی فرض ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ سنت ہیں، اگر اس کے خلاف کوئی کرے گا تو وضو کا ثواب نہیں ملے گا. وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، اور اگر تم جنوبی ہو، تم پر غسل واجب ہو چکا ہو، فَطَّهَّرُوا، تو پھر اچھی طرح پاکی حاصل کرو. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم پر وضو فرض ہو گیا ہو یا وضو ٹوٹ گیا ہو یا غسل فرض ہو گیا ہو مگر تم بیمار ہو. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، پانی استعمال کرنے پر قدرت نہ ہو. او علی سفر، یا تم کسی سفر پر ہوں. او جاء احد، یا آیا ہو تم میں سے کوئی آدمی، منکم، تم میں سے، من الغائط، پس جگہ سے. پس جگہ سے آنے کا مطلب کوئی آدمی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر کے آیا ہے، اشارے کے ساتھ بیان کیا. او لامستم النساء، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو. عورتوں کو چھونے کا مطلب ملاقات ہوئی ہو. فلم تجدو، تو تم نہ پاؤ، ماء، پانی. فتیمموا، تو تم تیمم کر لو، سعیدا طیبا، پاک مٹی سے. پاک مٹی سے تیمم کرو. اوپر غسل کی باتیں بھی آئیں اور وضو کی بھی، تو اس کا مطلب کہ غسل کے بدلے میں بھی تیمم اور وضو کے بدلے میں بھی تیمم. فامسحوا، کیسے کریں تیمم؟ فامسحوا، تو تم مسح کر لو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم، اپنے ہاتھوں کا، منہ، اس پاک مٹی سے. اور میں نے اس کا طریقہ بتا دیا پیچھے کہ ایک روایت سے ثابت ہو رہا ہے کہ دونوں ہاتھ ماریں، پھر اس کو جھاڑیں، اور پھر پورے چہرے پر پھیریں، پھر دوبارہ ماریں اور پھر جھاڑیں، اور پھر کوہنیوں تک، جس طرح وضو کیا جاتا ہے وہاں تک پورا ہاتھ پھیر لیں. بس یہ ہاتھ پھیرنے کا نام ہی تیمم ہے. ما یرید اللہ، نہیں چاہتا ہے اللہ، لیجعل علیکم، کہ بنائے وہ علیکم، تم پر، من حرج، کوئی تنگی. اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا ہے، اس لیے آسانی کی کہ وضو فرض کیا، پانی نہ ملے یا پانی پر قدرت نہ ہو یا پانی یا کوئی استعمال کرانے والا نہ ہو ہر شکل کے اندر، فرمایا تیمم کر لو. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ آسانی. ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، لیجعل، کہ وہ ڈالے، علیکم، تم پر، من حرج، کوئی تنگی، ولکن یرید، لیکن یرید، اللہ چاہتا ہے، لیطہر، کہ پاک کرے وہ کم، تم کو، ولیتم، اور اللہ چاہتا ہے کہ پورا کرے وہ نعمتہ، اپنی نعمت کو، علیکم، تم پر. تو اس کی نعمتوں میں سے ایک وضو تھا، وہ تم کو نصیب ہوا. ایک غسل تھا، وہ بھی تمہیں عطا ہوا. ایک تیمم کی نعمت باقی تھی، وہ بھی تم کو مل گئی. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو ان نعمتوں کے اوپر. اور یہ ایک ہی نعمت نہیں، یہ سارا دین تم کو عطا کیا، اس پر اللہ کا شکر کرو. واذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، علیکم، جو اس نے تم پر کی ہیں. اللہ تعالی ہم کو شکر کی توفیق عطا فرمائے. شکر اس کیفیت کا نام ہے جو اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نیک بندے بھی اللہ سے شکر مانگتے ہیں.
ربی اوزعنی ان نشکر نعمہ، اے پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، ان نعمتوں کا حق ادا کروں۔ اور یہی بات یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے پیچھے کہی گئی تھی، ان سے کہا گیا تھا اذکروا نعمت التی انعمت علیکم، ہم سے بھی کہا جا رہا ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، ان نعمتوں کا حق ادا کرو۔ ومیثاقہ، اور اللہ کا وہ وعدہ یاد کرو، الذی واثق، جو اللہ نے پکا وعدہ لیا ہے تم سے، جن جن باتوں کے بارے میں بھی، ان وعدوں کو پورا کرو۔ وہ وعدہ میں نے کہا دونوں، الست بربکم جو ہم سے وعدہ لیا عالم ارواح میں، وہ بھی شامل، اور جب بھی کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو وہ وعدہ کرتا ہے، وہ بھی اس میں شامل۔ اذ قلتم، یاد کرو جب تم نے کہا تھا سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کر لی، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو، اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے۔ لہذا اللہ کی ان نعمتوں کی قدر کرو اور اپنے ظاہر اور باطن کو ایک جیسا بنانے کی کوشش کرو، جو زبان پر ہو وہ دل میں ہو، جو دل میں ہو وہ زبان پر ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ، کونو، ہو جاؤ، قوامین، زبردست طریقے سے کھڑے ہونے والے، للہ، اللہ کے لیے، شہداء، گواہ بن کر، بالقسط، انصاف کا۔ ایک اجمالی لفظ ہے، اس کا مطلب تفصیل کریں تو اللہ کی توحید کی گواہی دینے والے، اللہ کے حبیب کی رسالت کی گواہی دینے والے، قرآن کی سچائی کی گواہی دینے والے، لوگوں کو انصاف کے لیے گواہی دینے والے، انصاف دلانے والے، سب کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ دین پر عمل کرنے کے لیے۔ ولا یجرمنا، اور چاہیے کہ ابھارے نہ تم کو، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، علی، اس بات پر، اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہ کر سکو۔ اللہ اکبر، یہودیوں اور عیسائیوں سے یہ نظام لے کر تم کو دیا گیا ہے، اب کہیں تم کو جج بنایا جائے اور تمہارے سامنے یہودی آ جائے تو اس وجہ سے کہ ہمارا دشمن ہے، تم کہیں عدل کا دامن نہ چھوڑ دینا۔ پیچھے اپنے نبی کا واقعہ سن چکے ہو کہ ان کے سامنے ایک طرف منافق اور ایک طرف یہودی آیا، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، اعدلوا، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، وہ عدل کرنا ہی زیادہ قریب ہے، للتقوی، تقوی کے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو عدل کرنے میں اللہ سے۔ تمہارا کام عدل کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، دشمن ہو یا دوست ہو، اس سے کوئی غرض نہیں۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھنے والا، بما تعملون، جو کچھ تم کرو گے، رات کی تنہائیوں میں نا انصافی کرو گے اور بڑی چلاکیوں سے کرو گے، اللہ سے چھپ نہیں سکو گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اگر ان عدل پر قائم ہو جاؤ گے تو کیا ملے گا؟ وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے، الذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا، اور جنہوں نے عمل کیے، الصالحات، اچھے، لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، بخشش ہے، واجر عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے، کوئی حد ہی نہیں اس اجر کی۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بات تو ایمان والوں سے ہو رہی ہے، تو کفر کا مطلب جو ایمان کے تقاضے پر نہ چلا، اس کا مطلب وہ کفر میں چلا گیا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جس نے ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنمی لوگ ہیں۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، عدل پر تم کو کھڑا کیا گیا ہے، اب یہ امانت تم کو دی گئی ہے، اگر پھسل گئے تو پھر یہ سزا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو اس نے تم پر کی خاص نعمت، اذ ہم قوم، اس وقت کو یاد کرو، ہم، جب پکا ارادہ کر لیا تھا، قوم، کچھ لوگوں نے، ان یبسطوا الیکم، کہ بڑھائیں وہ علیکم، تمہاری طرف، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، یعنی تم پر اپنے ہاتھ چلائیں اور تم کو صفِ ہستی سے مٹائیں، فکف ایدیہم، تو روک دیا اللہ نے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، عنکم، تم سے۔ کب ایسا ہوا تھا؟ غزوہ خندق کے موقع پر ہوا، اور خود مکہ کے اندر کتنی مرتبہ مشرکوں نے ارادہ کیا کہ ان کی جڑیں ختم کر دو، صفِ ہستی سے ان کو مٹا دو، کتنی مرتبہ ارادہ کیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ ارادہ انہوں نے کیا، ہر موقع پر اللہ نے تمہاری حفاظت کی، اب تم اس ذمہ داری کو پورا کرو۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ سے ڈر کر انصاف کرنے کے لیے دوسری اہم چیز ہے کہ بھروسہ صرف اللہ پر ہو، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل، دیکھیے وہ فا کے بعد لام پر جزم آ گیا، تو چاہیے کہ یتوکل، بھروسہ کریں، المؤمنون، ایمان والے، اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔
ایمان والوں کو یہ تاکیدی حکم دیے گئے احکام پر عمل کرنے کے لیے آگے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا تفصیلی تذکرہ کہ تم سے پہلے ان سے وعدہ لیا گیا تھا، آج وہ کس حالت سے دو چار ہیں اور کہاں گرتے 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 کس مقام تک گر چکے ہیں، ان کو دیکھ لو کہیں تمہارا حشر یہ نہ ہو جائے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور یقیناً لیا تھا اللہ نے، لیکن قرآن کا انداز یہ نہیں کہ صرف ہم کو یاد دلائے گا، اسی بیچ میں یہودیوں کو بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے، عیسائیوں کو بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کو ایمان نصیب ہو رہا ہے، اور اسی کے ساتھ میں عرب کے وہ لوگ جو ان کو دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ دین کو قبول کریں گے تو ہم بھی دین کو مانیں گے، ان کو بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ جن کو تم نے اپنا امام بنا رکھا ان کا تو یہ حال ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور یقیناً یہ تین باتیں ہر جگہ یہودیوں اور عیسائیوں کے تذکرے میں ہم کو یاد رکھنی ہے۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً أَخَذَ اللَّهُ، لیا اللہ نے میثاق کا پکا وعدہ بنی اسرائیل سے، تم سے پہلے لیا تھا، وَبَعَثْنَا، اور مقرر کیے تھے ہم نے، منہم ان میں سے، 12 نقیباً سردار۔ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، ہر خاندان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایک سردار مقرر کیا، اور اس سردار کا خاص طور سے کیا کام تھا کہ اپنے قبیلے کو دین کے اوپر کھڑا رکھنے کے لیے محنت کرو۔ وقال اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم میرے وعدے پر پورے اترو گے میں تمہارے ساتھ، میری مدد تمہارے ساتھ۔ لا، قسم بخدا، پکا کر کے بیان کیا، ان اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے۔ توجہ فرمائیں، اللہ کے وعدوں میں پہلا کام نماز ہے، جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا وہ غدار ہے، اس نے اللہ کے وعدے کو چھوڑ دیا۔ لا، قسم بخدا، ان اقمتم، اگر تم قائم رکھو گے الصلاۃ، نماز کو، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ دوسری بات، زکوٰۃ یہ اللہ کے وعدوں میں شامل ہے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے غدار ہے۔ وآمنتم، اور تم ایمان لاؤ گے برسولی، میرے رسولوں پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں لیکن ان کے بعد جتنے رسول آئیں گے ان پر تم ایمان لاتے رہو گے۔ وعزرتموہم، اور تم ان کی مدد کرتے رہو گے رسولوں کی۔ واقرضتم اللہ، اور تم قرضہ دو گے اللہ کو، قرضا حسنا، اچھا قرضہ۔ پتہ چلا کہ یہودیوں کو بھی زکوٰۃ کا حکم الگ تھا، اب وہ کیا مقدار تھی کیا تھی اس کی تفصیل نہیں، اور اس کے علاوہ خیرات جس کو قرض کہا گیا وہ الگ تھا، جس طرح ہمارے لیے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، اگر تم ایسا کرتے رہو گے تو میں کیا کروں گا، لَأُكَفِّرَنَّ، ضرور میں مٹا دوں گا، عَنْكُمْ، تم سے، سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، یہ موٹے موٹے کام کرو، وَلَأُدْخِلَنَّ، اور ضرور میں داخل کروں گا تم کو، جنات، ایسے باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ آج کتنے مسلمان ہیں نماز نہ پڑھ کر کہتے ہیں اچھا جو نماز نہیں پڑھتے وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ بھئی ایک نماز نہ پڑھنے والے کو اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں کافر ہو گیا، جس نے ایک بھی نہیں پڑھی وہ بھی مسلمان بنا ہوا۔ فمن کفر، تو جو کوئی کفر کرے گا، بعد ذالک، اس کے بعد، منکم، تم میں سے، فقد ضل، فقد تو یقیناً، فا کا معنی تو، قد کے معنی یقیناً، ضل بھٹک گیا وہ، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ فبما نقضهم میثاقهم، فبما تو ما زائد ہے، نقضهم ان کے توڑنے کی وجہ سے، فی کا معنی وجہ سے، ما کا کوئی معنی نہیں ہوگا، توڑنے کی وجہ سے، میثاقہم اپنا وعدہ، یہ وعدہ کیا توڑ دیا، نماز چھوڑ دی، زکوٰۃ چھوڑ دی، رسولوں پر ایمان نہیں لائے، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، یہی لفظ میں نے وہاں نکالا تھا پیچھے، لیکن وہاں زیادہ بہتر ہے کہ بعد والا نکالیں۔ وجعلنا، اور بنا دیا ہم نے، قلوبہم ان کے دلوں کو، قاسیۃً سخت، یہ اللہ کی لعنت کا نتیجہ ہے کہ دل سخت ہو گئے، اب جنت اور جہنم کا تذکرہ سن کر کے رونا ہی نہیں آتا۔ ہائے ہائے، اگر ایمان والوں کا بھی یہی حال ہو جائے تو، یحرفون الکلم، کتنے دل سخت ہو گئے۔ فرمایا اللہ کی کتاب کی عظمت ہر انسان کے دل میں کسی نہ کسی درجے میں ہوتی ہے، گرا پڑا مسلمان بھی قرآن کی طرف پاؤں نہیں کرتا، پیٹھ نہیں کرتا، لیکن اگر قرآن کے حکموں کو نہیں مانتا تو وہ پیٹھ نہ کرے اور پاؤں نہ کرے، اس کے باوجود بدترین قسم کا بے ادب ہے۔ چنانچہ یہودی بھی کتنے دل سخت ہوئے، پیٹھ اور پاؤں کی تو بات ہی چھوڑو، وہ قرآن اپنے کتاب کو بدلنے لگ گئے، یحرفون بدل دیتے ہیں وہ، الکلم باتوں کو، عن مواضعہ ان کی جگہوں سے، دونوں معنی
کبھی معنی بدل دیتے ہیں، لفظ وہی رکھتے ہیں اور کبھی کبھی لفظ ہی بدل دیتے ہیں۔ وَنَسُوا اور بھول گئے وہ حظًّا بہت بڑے حصے کو، مما اس میں سے ذکروا بہ جس کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ مثلا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کر کر کے ان کو نصیحت کی گئی تھی کہ یہ پیغمبر جب آئیں گے تو ان پر ایمان لانا، اس حصے کو تو بھول ہی گئے، اور اسی کا نتیجہ اب کیا ہے؟ اخلاق اور کردار سے بھی گر گئے۔ اور ایمان والا بھی جب یہ کام کرتا ہے تو اخلاق اور کردار سے گر جاتا ہے۔ وہ جھوٹے ہیں لوگ جو کہتے ہیں فلاں آدمی بے نمازی ہے مگر ہے بڑا خوش اخلاق، خوش اخلاق ہے، اللہ کا غدار۔ ولا تزالو، اب نتیجہ کیا نکلا؟ لا تزالو، اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، لا تزالو، آپ زائل نہیں ہوں گے، بلکہ مانا مسلسل تطلعو، آپ کو خبر ملتی رہے گی، آپ مطلع ہوتے رہیں گے، علی خائنۃ منہم، ان میں سے کسی نہ کسی کی خیانت پر، ہر موقع پر آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے غداری کی ہے۔ یہ نتیجہ ہے، اخلاق اور کردار سے گر گئے چونکہ ان پر اللہ کی لعنت۔ الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے سے نیک لوگ، وہ تو ڈٹے ہیں اخلاق اور کردار پر بھی۔ فاعف عنہم، تو ہم کیا کریں؟ فرمایا جب تک ان کے ساتھ جنگ کا اعلان نہیں ہو جاتا، فاعف، معاف کیجیے، عنہم، ان کو، وصفح، اور درگزر کیجیے۔ ابھی تک جو ان کے قبیلے موجود ہیں مدینہ کے اندر، تو جب تک ان کی طرف سے اعلان جنگ نہ ہو جائے تب تک آپ بھی نہ کیجیے۔ چنانچہ یہی ہوا، بنو قینقاع نے اعلان جنگ کیا تو آپ نے بھی فرمایا، بنو نذیر نے اعلان جنگ کیا تو آپ نے بھی کیا، بنو قریظہ نے صلح حدیبیہ غزوہ خندق کے موقع پر اعلان جنگ کیا تو پھر آپ نے جنگ کی، تب تک معاف کیا۔ ان اللہ، حالانکہ وہ غداری کرتے رہے، دھوکہ دیتے رہے، حضور کو قتل کرنے کے پلان بناتے رہے۔ ان اللہ یحب، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، المحسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ ومن الذین قالوا انا نصارى، یہ تو یہودیوں کا تذکرہ تھا، فرمایا عیسائیوں سے بھی ہم نے پکا وعدہ لیا، جس طرح یہودی وعدے کو بھول گئے تھے اس طرح عیسائی بھی بھول گئے۔ ومن الذین، اور ان لوگوں سے، قالوا، جنہوں نے کہا، انا نصارى، بے شک ہم نصارہ ہیں یعنی عیسائی ہیں، اخذنا، ان سے بھی ہم نے لیا تھا، میثاقہم، ان کا وعدہ، پکا وعدہ، فنسو، تو وہ بھی بھول گئے، حظاً، بڑے حصے کو، مما، اس میں سے، ذکروا، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، بھی، جس کے ذریعے سے ان کو، مثلا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو ان کو بتائی گئی تھیں، آج بھی ان کی کتاب میں عہد جدید میں تفصیل سے موجود ہیں، مگر نہیں ان کو ماننا چاہتے، کان ڈھیلا کر دیتے ہیں جیسا کہ سنا ہی نہیں۔ فَآغْرَيْنَا، تو ہم نے ان کے لیے دو سزائیں، ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی۔ دنیا میں اغرینا، تو ڈال دی ہم نے، بھڑکا دی ہم نے، بینہم، ان کے درمیان، العداوت، دشمنی، بھڑکا دی، لگا دی ان کے بیچ میں دشمنی، والبغضاء، اور بغض، ایک دوسرے کی ضد، الی یوم القیامہ، قیامت تک ایک دوسرے سے نفرت، بغض اور دشمنی، عداوت ان کے بیچ میں رہے گی، یہودیوں اور عیسائیوں کے بیچ میں، یہودیوں کے مختلف قبائل کے بیچ میں، عیسائیوں کے مختلف مسالک کے بیچ میں۔ آپ کہیں آج تو متحد ہیں، نہیں متحد ہیں، مفاد نے ان کو اکٹھا کیا ہے۔ اور کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں جواب آئے گا۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، اور ان قریب اللہ خبر دے گا، بتائے گا، ہم ان کو، بما، وہ کام، کانوا یصنعون، جو وہ کیا کرتے تھے، ساری کاریگریاں ان کے سامنے آئیں گی، یصنعون، کاریگریاں۔ یا اہل الکتاب، او اہل کتاب، یہودی ہو یا عیسائی، قد جاءکم، یقیناً آ چکے، کم، تمہارے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، یبینو، کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لکم، تمہارے لیے، کثیرن، وہ بہت ساری باتیں، مما کنتم تخفون، جن کو تم چھپاتے تھے، من الکتاب، کتاب میں سے، تمہاری کتاب کی بہت باتیں آج تک عوام سے تم چھپاتے تھے، اللہ کے حبیب ان کو کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ اور تمہاری تاریخ کے بھی بہت سارے اوراق جن کو تم چھپاتے تھے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری باتوں سے تم کو معاف کرتے ہیں۔ معاف کرنے کا مطلب کہ جس بات کو بیان کرنے سے کوئی دینی فائدہ نہیں، صرف تمہاری رسوائی ہوتی ہے، اس بات کو اللہ کے حبیب بیان ہی نہیں کرتے ہیں، لیکن بہت ساری باتیں جو تم چھپاتے تھے ان کو بیان کر رہے ہیں۔ تو نتیجہ، قد جاءکم، یقیناً آ چکا، کم، تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور، ایک نور آ چکا، وکتاب مبین، یعنی واضح کتاب آ چکی۔ وہ تفسیر کے لیے پیچھے بھی بار بار آیا ہے، اور میں نے ابھی بتایا پیچھے، قد جاءکم، تمہارے پاس آ چکا، برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی، وہ نورا مبینہ، اور واضح نور آ چکا۔ ابھی پیچھے سورہ نساء میں گزرا، آخری رکوع میں، تو وہاں بھی میں نے بتایا تھا کہ نور کس کو کہا قرآن نے؟
قرآن کو، ہدایت کو، اللہ کی کتاب کو، قد جاءکم یقیناً آ چکی، کم تمہارے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، نور ایک لائٹ آ چکی، وہ کتاب مبین اور واضح کتاب آ چکی، یہدی بہ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے اللہ اللہ، من اتبع کس کے ذریعے سے، ہی اس کتاب کے ذریعے سے۔ بعض حضرات نے یہاں ترجمہ کیا نور سے مراد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہو سکتے ہیں، البتہ اس کا نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں کہ آپ نور ہیں تو آپ انسان ہیں ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ انسان ہونا تو قرآن پاک نے جگہ جگہ بیان کیا ہے، اور ابھی پیچھے ہم پڑھ چکے چوتھے پارے میں کہ جو اس کا انکار کرے گا وہ ایمان سے چلا جائے گا۔ تو پھر نور کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی سنتیں آ چکی ہیں، آپ وہ نور، وہ روشنی لے کر آ چکے ہیں جس سے اندھیرے پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ روشنی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اندھیرا ختم ہو جائے، دنیا میں اندھیرا تھا، آپ تشریف لائے، اندھیرا مٹ گیا، وہ کتاب مبین اور واضح کتاب۔ لیکن پہلی تفسیر زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ ہر جگہ پورے قرآن پاک میں نور قرآن کو کہا جا رہا ہے، اور یہاں بھی آگے ضمیر واحد ہے، یہدی بھی اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے اللہ، کس کے ذریعے سے؟ نور مبین کے ذریعے سے، اور کتاب یعنی دونوں ایک ہی چیزیں، اس کے ذریعے، واحد کی ضمیر۔ اللہ ہدایت دیتا ہے، من اتبع ان لوگوں کو، من اس شخص کو، اتبع جو پیچھے چلا، رضوانہ اللہ کی رضامندی کے، اس کو رہنمائی کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، چلاتا ہے، سبل السلام